اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت العظمیٰ سے سستانی فرماتے ہیں کہ سعی میں شرط ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان آنا جانا متعارف راستے سے ہو، پس صفا سے مروہ یا مروہ سے صفا واپس آنا مسجد الحرام یا کسی دوسرے راستے سے ہو کافی نہیں ہے۔ البتہ خط مستقیم سے بالکل سیدھا آنا اور جانا شرط نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ مروہ کی طرف جاتے وقت رخ مروہ کی جانب ہونا ضروری ہے، جیسا کہ مروہ سے صفا واپس آتے ہوئے رخ صفا کی طرف ہونا واجب ہے۔ پس اگر مروہ کی جانب جاتے ہوئے مروہ کی طرف پشت کرے یا مروہ سے صفا واپس آتے ہوئے پشت صفا کی طرف کرے تو یہ کافی نہیں ہے۔ البتہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جاتے وقت چہرے کو دائیں اور بائیں یا پیچھے پھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شخص دوران سعی رک جائے اور اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈنے کی خاطر پیچھے دیکھے اور پھر چلنا شروع کر دے تو کیا یہ اس کی سعی پر اثر انداز ہوگا؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی حالت میں کوئی قدم نہیں اٹھایا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، اس شخص کا حکم کیا ہے جس کی پشت مروہ جاتے وقت ہجوم یا پیچھے کسی کو دیکھنے کی وجہ سے مروہ کی طرف ہو جائے؟ جواب میں فرماتے ہیں، اگر مروہ کی طرف چلنے کی حالت میں اس کی پشت مروہ کی طرف ہو جائے تو یہ سعی کافی نہیں ہے، پس جتنی مقدار مروہ کی طرف پشت کی تھی اتنا پیچھے لوٹ کر اس کا تدارک اور جبران کرے، اور صفا کی طرف جاتے ہوئے پشت صفا کی طرف کر لے تو بھی یہی حکم ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ مسعی یعنی سعی کی جگہ کے ساتھ حرم مبارک کے بیرونی صحن کا کچھ حصہ شامل کر کے اسے یوں چوڑا کیا گیا ہے کہ وہ صفا سے مروہ کی طرف سعی کرنے والے افراد کے لیے وسیع ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مسعی یعنی سعی کی جگہ کے اس اضافی حصے میں سعی کرنے کا حکم کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، اگر مناسک حج اور عمرہ بجا لانے کے لیے اہل خبرہ میں سے قابل اعتماد شخص کی گواہی سے ثابت ہو جائے، خواہ بعض فقہا کے فتاوی سے ہی اس گواہی کا موجود ہونا ثابت ہو جائے، جبکہ ان کی گواہی کے خلاف کسی کی گواہی نہ ہو کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس توسیع والی جگہ تک پھیلی ہوئی تھیں تو اس توسیع کردہ جگہ میں سعی کرنا کافی ہے۔ لیکن اگر سعی کرنے والے کے لیے یہ ثابت نہ ہو اور سعی کرنے کی اصل جگہ جو کہ مروہ سے صفا کے درمیان ہے سے آنا اور جانا ممکن نہ ہو، کیونکہ وہ اصلی جگہ مروہ سے صفا فقط واپس آنے کے لیے مختص ہے، تو ایسی صورت میں مکلف کے لیے جائز ہے کہ صفا کی طرف سے اصلی جگہ سے سعی شروع کرے اور پھر تدریجاً دائیں طرف نئی توسیع کردہ جگہ کی طرف پھرتا جائے اور پھر مروہ پہنچ کر اپنے چکر کو مکمل کرے، جبکہ ایسی حالت میں مروہ کی طرف جاتے ہوئے رخ مروہ کی طرف نہ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اصلی جگہ آنے اور جانے میں سعی کرنے پر قادر ہو تو اتحاد لازم کی بنا پر اسی اصلی جگہ سے سعی کرنا ضروری ہے، اور بیان کردہ طریقے کے مطابق صفا کی جانب سے نئی توسیع کردہ جگہ سے سعی کرنا کافی نہیں ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اس زیر زمین منزل یعنی بیسمنٹ میں سعی کرنے کا حکم کیا ہے جو نئی توسیع میں شامل ہے؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں، جو مقدار سعی کی اصلی جگہ کے نیچے ہو اس میں سعی کرنا جائز ہے، اور رہا وہ حصہ جو فرسٹ فلور پر کی گئی نئی توسیع کے نیچے ہے تو اس کا حکم گزشتہ مسائل میں آ چکا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔